بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام شاہ نے اپنا کرب چھپانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر امیر جلال کی عیار آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ نظام شاہ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں۔ احمد سالار کے جسم پر پڑنے والے ہر تازیانے کی ضرب نظام شاہ کی روح کو زخمی کرتی جا رہی تھی۔ آخر نظام شاہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکے اور بڑے دل گرفتہ لہجے میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے: امیر اسماعیل کی اطاعت کا مسئلہ میری ذات سے وابستہ ہے۔ میرے انکار کی سزا مجھے دے۔ ان بے گناہ انسانوں کے سلسلے میں اپنے اللہ سے ڈر۔ سننے والوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ نظام شاہ کے لہجے میں فریاد کا رنگ نمایاں تھا۔ یہ تعزیانے تیرے ہی جسم پر برسائے جا رہے ہیں۔ امیر جلال کی آواز میں رعونت بھی تھی اور نفرت و قہر بھی۔ کیا تو قدرت کے اس نظام کو نہیں پہچانتا کہ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے؟ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نظام شاہ اپنی جسمانی نقاہت کے سبب دل کی طاقت سے بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امیر جلال، اللہ کے احکام کی تعویل نہ کر اور قدرت کا مذاق نہ اڑا کہ یوم حساب بہت قریب ہے۔ تو نے غلط کہا، یوم حساب قریب نہیں، سر پر آ پہنچا ہے۔ امیر جلال نے بڑے سفاکانہ انداز میں قہقہہ لگایا۔ تو دیکھتا نہیں کہ عدالت قائم ہو گئی اور حساب شروع ہو چکا ہے؟ نظام شاہ نے بے قرار ہو کر احمد سالار کی طرف دیکھا۔ اس نوجوان کے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے تھے، مگر ابھی تک کوئی چیخ نہیں ابھری تھی۔ احمد سالار کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر نظام شاہ سخت مضطرب ہو گئے۔ پھر غزنی کے مرد قلندر نے گھبرا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر شدید نقاہت کے سبب لڑکھڑائے اور فرش پر گر پڑے۔ میرے بے گناہ بیٹے، مجھ سے تمہاری یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ نظام شاہ کی آواز میں رقت شامل تھی۔ اگر تم کہو تو میں اسماعیل کو اپنا امیر تسلیم کر لوں گا۔ اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، لیکن میرے اقرار کے بعد کئی بے گناہ اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نہیں بابا، یہ اقرار آپ کے منصب کے خلاف ہے۔ احمد سالار کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا تھا، مگر اس کے لہجے میں وہی استقامت تھی۔ آپ کا بیٹا امیر اسماعیل کے زندان خانے میں نہیں، میدان جنگ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ احمد سالار گرفتار ہو گیا ہے اور دشمن اس پر اپنے جبر و تشدد کا ہنر آزما رہا ہے۔ اس کے جفاکار ہاتھوں سے کھینچا ہوا یہ حصار کتنی دیر قائم رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ چند روز، پھر جسم کا یہ قفس ٹوٹ جائے گا اور طائر جہاں آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے لگے گا۔ یہ آپ ہی کا دیا ہوا سبق کہ موت ریشمی بستروں پر بھی آتی ہے اور میدان جنگ میں بھی۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ ظلم و ستم کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی موت کا استقبال کروں، تاکہ نظام شاہ کا اطاعت شعار فرزند کہلا سکوں۔ آپ مطمئن رہیں، امیر جلال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ احمد سالار کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ ہاں میرے سعادت مند اور جہان نثار وارث، میں راضی ہوں، اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ شدت غم سے نظام شاہ کی آواز میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر ایک میں کیا، آپ پر لاکھوں سالار قربان۔ نظام شاہ کے روحانی فرزند نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ زنداں کا پورا کمرہ گونج اٹھا۔ نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اے بے پناہ اور بے مثال کرم والے، میرے بچوں کو استقامت دے اور مجھے صبر عطا کر کے ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ نظام شاہ زیر لب دعا مانگ رہے تھے اور بہتے ہوئے آنسو ان کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ تمہارے جسموں کی طاقت کو کیا ہوا کہ ابھی تک ایک کمزور انسان کی ہڈیوں میں شگاف نہیں پڑے؟ امیر جلال نے اپنے جلاد نما سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا یہ کوئی آہنی پہاڑ ہے جسے توڑنے میں تمہیں دشواری پیش آ رہی ہے؟ نظام شاہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ تازیانوں کی بارش پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی، یہاں تک کہ احمد سالار کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ایک غمزدہ ماہ روح کو پگھلا دینے والے اس منظر کی تاب نہ لے سکی اور اس کے دل میں درد تیز اٹھا۔ پھر تقریباً گزشتہ 20 سال سے بیوگی کا غم برداشت کرنے والی عورت چند لمحوں میں دنیا سے گزر گئی۔ عورت خوش نصیب تھی کہ امیر جلال کی قید سے جلدی چھوٹ گئی۔ سالار غزنی نے ہنستے ہوئے احمد سالار کی ماں کے مردہ جسم کی طرف دیکھا۔ جو کچھ ہے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے، نظام شاہ نے سوگوار لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ بد دماغ بوڑھے، اسی طرح یہ بھی دنیا سے گزر جائے گا۔ امیر جلال نے احمد سالار کے بے ہوش جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ زندہ رہے گی۔ سالار غزنی نگار خانم کی طرف پلٹا، مگر ایک کنیز بن کر۔
یہ کہتے ہوئے امیر جلال نے اپنی حوثناک نظر نگار خانم کے دلکش چہرے پر مرکوز کر لیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس حال میں رہے گا اور کون دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اذیت و کرب کی شدت سے نظام شاہ کا زرد چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ امیر جلال مسکرایا اور پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ سپاہی اپنے شکار پر جھپٹنے والے کسی درندے کی مانند آگے بڑھے اور پھر نظام شاہ کے زخمی جسم پر تازیانوں کی بارش ہونے لگی۔ ایک بوڑھا جسم جو پہلے ہی داغ داغ ہو چکا تھا تشدد کی نئی الغار کیسے برداشت کرتا؟ نظام شاہ بڑی مشکل سے چند ضربات ہی سہ سکے اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اپنے روحانی باپ کو لہو لہان دیکھ کر نگار خانم چیخ اٹھی، ستمگر، آخر تو کس مٹی سے بنا ہے؟ نگار خانم کے لہجے میں ساری دنیا کی نفرت سمٹ آئی تھی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کے پاکیزہ جسم پر تیرے غلاموں کے ناپاک ہاتھ تشدد کے کیسے کیسے نقش بنا رہے ہیں؟ اس طرح تو کوئی مسلمان کسی پاگل کتے کو بھی اذیتیں نہیں پہنچاتا۔ میں اس کا پاگل پن ہی تو دور کرنا چاہتا ہوں۔ امیر جلال کے لہجے کی صفاکی اپنے عروج پر تھی۔ اس نے زندگی بھر خدا کے معصوم بندوں کو گمراہ کیا ہے۔ غزنی کے سادہ دل باشندے اسے ولی کامل سمجھتے ہیں، مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو کہ یہ کتنا مجبور ہے۔ ابھی تک اس کی کسی کرامت کا اظہار نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں۔ اس کی منافقت اور فریب کاری کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو زندان میں آگ کیوں نہیں لگا دیتا؟ زنجیریں پگھل کیوں نہیں جاتی اور جلادوں کے بار بار اٹھنے والے ہاتھ مفلوج کیوں نہیں ہو جاتے؟ مگر تو نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نگار خانم نظام شاہ کی شکستہ حالت دیکھ کر شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ اس لیے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی قسم و پرسی کا مشاہدہ کر سکے اور اگر ممکن ہو تو اسے آنے والے وقت کی سنگ باری سے بچا سکے، وہ وقت جو تیرے اندازے سے کہیں زیادہ خوفناک اور لرزہ خیز ہوگا۔ امیر جلال نے انتہائی مبہم اشارے میں نگار خانم کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر دیا تھا۔ کیا میری وجہ سے بابا کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے؟ نگار خانم نے کسی نہ سمجھ بچی کے سے انداز میں کہا اور چند لمحوں کے لیے اس کے دھواں دھواں چہرے پر شگفتگی و شادابی لوٹ آئی۔ ہاں، بس ایک تیری ہی ذات ہے کہ جس کے باعث یہ پاگل بوڑھا موت کے دردناک عذاب سے بچ سکتا ہے۔ امیر جلال کی آنکھوں میں اس کے نفس کی خباثت پوری توانائی کے ساتھ کروٹیں لے رہی تھی۔ تو پھر بابا کو آزاد کر دے کہ میں ان کی خاطر اپنی زندگی کی بدترین آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شاید وہ امیر جلال کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کی زنجیریں کھول دو۔ امیر جلال کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی۔ اس نے بہت آہستہ آواز میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے عزت و احترام کے ساتھ میری قیام گاہ تک پہنچا دو۔ زنجیروں سے آزاد کرنے کے بعد نگار خانم نظام شاہ کے قریب پہنچی اور کچھ دیر تک خاموش کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کل تک بے شمار انسانوں کا مسیحا تھا، مگر آج خود اس کی یہ حالت تھی کہ اپنے جسم پر لاتعداد زخم سجائے ہوئے بے ہوش پڑا تھا اور اس کے زخموں پر لفظوں کا مرہم رکھنے والا ایک بھی غمخوار موجود نہیں تھا۔ نگار خانم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تیرے آنسو اس بد نصیب انسان کی مصیبتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے، امیر جلال نے تنبیہ کی۔ نگار خانم نے اپنے آنچل سے آنسو خشک کیے اور چند قدم آگے بڑھ کر احمد سالار کے پاس رک گئی۔ احمد سالار خون میں نہایا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ نگار خانم کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ یہ تو تیرے لباس عروسی پہننے کے دن تھے، مگر درندوں نے تجھے زخموں کی قبا پہنا دی۔ صبر کر میرے بھائی کہ ظلم کی یہ تاریک شب گزرنے ہی والی ہے۔ تو جبر کی تاریک کردہ اس نیند سے جاگے گا تو سورج تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا۔ نگار خانم نے دل ہی دل میں کہا اور آگے بڑھ کر اس عورت کی لاش کے پاس ٹھہر گئی جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی مرنے والی اسے اپنی حقیقی ماں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ام محترم، زندگی کے اس سفر سے آپ کی جسمانی رفاقت تو ختم ہو گئی، مگر میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کی روح اب بھی ہماری ہم سفر ہے اور اس رفاقت کو دنیا کے کسی جابر کا بنایا ہوا قانون ختم نہیں کر سکتا۔ نگار خانم نے اپنی ماں کے جنازے پر آنسوؤں کے پھول چڑھائے اور تیز قدموں کے ساتھ زندان سے نکل کر امیر جلال کے مکان کی طرف چلی گئی۔ نگار خانم، تمہیں یہ راز نہیں معلوم کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس وقت امیر جلال کے لہجے میں شائستگی بھی تھی اور جذباتی تاثر بھی۔ میں اس کی شکایت نہیں کرتا کہ تم نے میرا پیغام کیوں مسترد کر دیا تھا۔ مجھے تو آج تم پر یہ حقیقت ظاہر کرنا ہے کہ میں ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا،
خواہش خواہش میں میری جان ہی چلی جائے۔ یکا امیر جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اگر تم خوشی کے ساتھ مجھ سے شادی کر لو تو میں نظام شاہ اور احمد سالار کی زندگی تمہیں تحفے کے طور پر پیش کر دوں گا۔ امیر جلال نے قصداً اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ نگار خانم کا جذباتی رد عمل دیکھ سکے۔ نگار خانم کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی، میرے بابا اور میرا بھائی احمد سالار ملکہ غزنی کے معتوب ہیں، پھر تم ان کی زندگی کی ضمانت کس طرح دے سکتے ہو؟ نگار خانم نے بڑا عجیب سا سوال کر ڈالا تھا، جسے سن کر امیر جلال چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بہت سنبھل کر بولا، میں ملکہ غزنی کو نظام شاہ اور احمد سالار کی جاں بخشی پر آمادہ کر لوں گا۔ امیر جلال بڑی عیاری کے ساتھ چال چل رہا تھا، مگر اس سے پہلے شادی کی رسم ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر ملکہ غزنی شاہی مہر کے ساتھ یہ فرمان جاری کر دیں کہ نظام شاہ بے قصور ہیں اور آئندہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی تو میں علل اعلان تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نگار خانم نے بے باکی کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امیر جلال سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نگار خانم اتنی ذہانت اور تیزی سے اس کا پھیلایا ہوا جال کاٹ ڈالے گی۔ شادی تو تجھے کرنی ہی ہوگی۔ امیر جلال کے لہجے میں وہی صفاکی اور درندگی لوٹ آئی تھی۔ نظام شاہ زندہ رہے یا سسک سسک کر مر جائے، اس کی زندگی اور موت کا تیری شادی سے کوئی تعلق نہیں۔ امیر جلال جوش جذبات میں بے نقاب ہو چکا تھا۔ یہ صرف میری خواہش اور انا کا مسئلہ ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنا خوب جانتا ہوں۔ یہ میری حالت جمال ہے کہ میں تجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، ورنہ میرے جلال کی کیفیت یہ ہوگی کہ تجھے میری داشتہ بن کر رہنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے امیر جلال اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کے حکم پر نگار خانم کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اپنے مکان سے قصر شاہی کی طرف جاتے ہوئے امیر جلال نے ایک مجبور لڑکی کو آخری تنبیہ کی، میں تجھے صرف ایک رات کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تو میرے جلال و جمال میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ نگار خانم نے وہ رات بڑے کرب میں گزاری۔ اس نے نظام شاہ اور احمد سالار کی زندگی بچانے کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور تباہ کن راستہ اختیار کیا تھا، مگر پھر بھی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک نگار خانم کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا ہے۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، نظام شاہ زخمی حالت میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے نگار خانم کو سکتہ سا ہو گیا۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ نظام شاہ کے جسم پر زنجیریں بھی موجود نہیں تھیں اور دروازہ بھی بند تھا۔ پھر وہ اس کمرے میں کس طرح داخل ہوئے؟ بیٹی، مجھے تمہاری خاطر اپنی زندگی میں پہلی بار ایک غلط راستے کا اختیار کرنا پڑا۔ نظام شاہ نے نگار خانم کے قریب پہنچ کر بڑے کربناک لہجے میں کہا، اپنے باپ سے اتنی محبت نہ کر کہ آخری وقت میں اس کے قدم ڈگمگا جائیں اور مرنے کے بعد اس کا پورا کفن داغدار ہو کر رہ جائے۔ وہ میرے جسم کو آرے سے چیر دیں یا میرے گوشت کے ٹکڑے جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیں، مگر تو اس مردود سے شادی نہ کرنا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا ایک لعنت زدہ بھیڑیا ہے۔ تو نہیں جانتی کہ امیر جلال کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ نگار خانم چیختی ہوئی آگے بڑھی اور نظام شاہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ بابا، جب آپ یہ زنجیریں توڑ سکتے ہیں تو پھر ملکہ غزنی کے زندان سے نکل کر کہیں دور کیوں نہیں جاتے؟ اپنی اس مجبور بیٹی کو اتنے آزار کیوں پہنچاتے ہیں؟ پریشان نہ ہو کہ تیرے بابا کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نظام شاہ نے بڑی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ملکہ غزنی کی اٹھائی ہوئی آہنی دیواریں مجھے کیا روکیں گی، مگر میں ابھی یہاں سے جا نہیں سکتا کہ اپنے عہد سے مجبور ہوں۔ پھر جب میرا عہد پورا ہو جائے گا اس طرح چلا جاؤں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ نگار خانم نے سر اٹھا کر دیکھا، نظام شاہ کے پورے جسم پر زخموں کی کلکاریاں تھیں اور ان زخموں سے بہتے ہوئے خون کے کچھ داغ نگار خانم کے پیراہن پر بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں، ابھی مجھے بہت کام ہے، نظام شاہ نے نگار خانم کو الگ کرتے ہوئے کہا، مگر آج کی رات جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا کہ یہ میرا حکم ہے، ورنہ تمہارا باپ رسوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ پھر یہ تاریکی زائل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ نظام شاہ کمرے سے جا چکے ہیں اور وہ دروازہ اسی طرح بند تھا۔